حضرت امام جعفر صادق کا بھی ارشاد سماعت فرمائے، فرماتے ہما، وہ دونوں، کون دونوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ہما امامانی، وہ دونوں امام ہیں، عادلانی، عادل امام ہیں، انصاف کرنے والے۔ قاسطانی، وہ دونوں حق پر ہیں، کانا علی الحق، وہ دونوں، ایک تو وہ دونوں امام ہیں، دوسرا فرمایا وہ دونوں عادل ہیں، اور تیسرا فرمایا دونوں حق پر ہیں، کانا علی الحق، وہ دونوں حق پر ہیں، وماتا علی الحق، جب تک زندہ رہے ہیں ساری زندگی بھی حق پر رہے ہیں، جب ان کا وصال ہوا ہے پھر بھی وہ حق پر ہی، یعنی مرتے دم تک وہ حق پر قائم رہے ہیں۔ فرمایا فعلیہما رحمت اللہ یوم القیامہ، یہ حضرت امام جعفر صادق فرما رہے ہیں، ان دونوں پر قیامت تک یا قیامت کے دن اللہ رحمتیں فرمائے، ان دونوں پر اللہ کی رحمت ہو، قائم قیامت ہو۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت ابو بکر اور عمر امام ہیں، خلیفہ برحق تھے، وہ عادل تھے، وہ منصف تھے، وہ حق پر تھے، وفات تک حق پر رہے، اور قیامت کے دن تک مستحق رحمت الہی ہیں۔ ظاہر ہے خلیفہ برحق وہی ہو سکتا ہے جو غاصب اور خائن نہ ہو، رحمت الہی کا حقدار بھی وہی ہو سکتا ہے جو ایمان اور تقوی میں کامل اور مکمل ہو۔ پتہ چلا میرے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق مومن کامل بھی ہیں اور خائن اور غاصب بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہرچہ حق از بارگاہ کبریا، حریقت در صدر شریعت مصطفیٰ، آہما در شینہ صدیق ریخت، لا جرم نابوت الو تحقیق ریخت۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ جعلا کا منی بمنزلۃ السمع والبصر والراس من الجسد وبمنزلۃ الروح من البدن۔ بالیقین اللہ نے، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالیقین اللہ نے تم کو بمنزلہ میرے سمع اور بصر کے کیا ہے، جیسے میری سماعت کا مقام ہے ویسے تیرا مقام ہے، جیسے میرے سننے کا مقام ہے ویسا ہی تیرا مقام ہے، اور جس طرح میرے دیکھنے کا مقام ہے اسی طرح میرے لیے آپ کا مقام ہے۔ اور فرمایا والراس من الجسد، اور آپ کا میرے ساتھ ایسا تعلق ہے جس طرح کے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور وبمنزلۃ الروح من البدن، اور اے ابو بکر صدیق آپ کا میرے ساتھ ایسا تعلق ہے جس طرح روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اس کو تفسیر حسن عسکری مطبوعہ ایران سورہ بقرہ میں لکھا گیا۔ اسی طرح بے شمار جگہ پہ ایسے حضرت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی فرماتے ہیں، اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَكَانَ أَفْضَلُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ كَمَا زَعَمْتَ وَأَنْصَحُهُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ الْخَلِيفَةِ الصِّدِّيقِ وَخَلِيفَةِ الْخَلِيفَةِ الْفَاروق وَلِعُمَرِ أَنَّ مَكَانَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ لِعَظِيمٍ وَأَنَّ الْمَصَابَ بِهِمَا لِلْجَرْحِ فِي الْإِسْلَامِ شَدِيدٌ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ وَجَزَاهُمَا بِأَحْسَنِ مَا عَمَلَا۔ یہ حضرت حیدر کرار فرما رہے ہیں، اس کو شرح نہج البلاغہ علامہ ابن مسیم مطبوعہ ایران نے جز نمبر 3 پر لکھا ہے کہ اسلام میں سب سے افضل اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اخلاص رکھنے میں سب سے بڑھ کر، جیسا تم نے سمجھا خلیفہ صدیق ویسے ہی ہے،
ویسے ہی حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور خلیفہ کے خلیفہ فاروق ہے، یعنی پہلے خلیفہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور اس خلیفے کے بعد جو خلیفہ بنے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں مجھے اپنی جان کی قسم، مجھے اپنی جان کی قسم، تحقیق ان دونوں کا مقام اسلام میں بڑا مقام ہے، ان دونوں کا مقام اسلام میں بہت بڑا مقام ہے، اور بتحقیق ان کی وفات سے اسلام کو سخت زخم لگا ہے۔ اس طرح انسان کو زخم لگتا ہے، اسی طرح فرمایا ان دونوں کے جانے کے بعد اسلام کو زخم لگا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحمت نازل فرمائے اور ان کو ان کے اچھے کاموں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ مولا مشکل کشا فرما رہے ہیں۔ اور شیعہ کتب میں آتا ہے امام محمد باقر فرماتے ہیں لست منکر فضل ابی بکر ولست بمنکر فضل عمر ولکن ابو بکر افضل من۔ احتجاج طبرسی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا صفحہ 204 پر کہ میں ابو بکر اور عمر کے فضائل کا منکر، یہ شیعہ عالم لکھ رہا ہے اپنی کتاب میں، شیعہ عالم اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ لست منکر فضل ابی بکر ولست بمنکر فضل عمر، میں نہ حضرت ابو بکر کی فضیلت کا منکر ہوں نہ حضرت عمر فاروق کی فضیلت کا منکر ہوں، ولیکن ابو بکر افضل من، لیکن میں اتنی بات ضرور کرتا ہوں ابو بکر عمر سے افضل ہے، اتنی بات ضرور کروں گا کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے۔ حضرت علی سے یہی وارد بعد اتحاد، ہر دو امام باقر و جعفر کا اس پہ شاد، سب اہل بیت کا یہی جازم تھا اعتقاد، تاکید ان کی تھی کہ رکھ بس اسی کو یاد، صدیق ہی تھے بعد نبی افضل البشر۔ تفسیر کمی میں مطبوعہ تہران صفحہ 158 پہ زیر آیت ثانیہ سنین اذما فی الغار کہ میں علی بن ابراہیم بن ہاشم کمی تلمیذ جو ہیں، یہ تلمیذ کس کے ہیں؟ حضرت امام حسن عسکری کے۔ علی بن ابراہیم بن ہاشم کمی شاگرد کن کے ہیں؟ حضرت امام حسن بصری کے شاگرد ہیں، حسن عسکری کے۔ اور لکھتے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر کہ لما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار قال علی ابی بکر کانی انظر الی سفینۃ جعفر و صحابہ، لفظ سفینہ ہے، ادھر کاتب سے غلطی ہوگی، الی سفینۃ جعفر و صحابہ تقوم فی البحر قال ابو بکر فرأیناہم فمسح علی عینیہ فرآہم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت الصدیق۔ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ میں حضرت جعفر طیار اور اس کے اصحاب کی کشتی کو سمندر میں تیرتے ہوئے دیکھا، حضرت جعفر طیار کو اور آپ کے رفقا کو میں سمندر میں کشتی میں سوار دیکھ رہا ہوں۔ اس پر حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی دکھا دے، یا رسول اللہ مجھے بھی وہ منظر دکھا دیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو پس آپ نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کے بعد ان کو بھی دکھنا شروع ہو گیا، جس پر رسول کریم نے فرمایا انت صدیق، تو صدیق ہے۔ تو آج جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان درازی کرے گا تو یقیناً آپ کی عظمت اور شان میں فرق نہیں آ سکتا، اس کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے۔ صدیق اکبر کی شان اور عظمت میں فرق کیوں نہیں آئے گا؟ وجہ کیا ہے؟ اور جس کو شان اللہ نے دی ہو، جس کو مقام رسول اللہ نے دیا ہو،
جس کو عظمت صحابہ نے دی ہو، جس کی عزت آن بان شان میرے رب رسول کی رضا سے ہو، اس کی شان کوئی کم کر سکتا؟ تو جب ان کی شان کم نہیں ہو سکتی تو ان کے بارے میں زبان درازی کرنے والے کا ایمان جاتا رہے گا۔ اللہ پاک کی برگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی محبت ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں راست فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔